تو مولا نے ایک جملہ کہا اور اس کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ مولا آپ کے سمجھانے پہ قربان۔ مولا فرماتے کہ ہاں اگر یہ غلام ہوتا، کسی کا بندہ ہوتا تو بندگی کرتا، نافرمانی نہ کرتا۔ اللہ اکبر، بندگی کرتا، نافرمانی نہ کرتا۔ فرمایا کہ جس حالت میں تو ہے اس حالت سے اپنے آپ کو باہر نکال دے، تیری جنت کا میں ضامن ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جامعہ علوم اسلامی کے ناظم اعلیٰ اور سینئر مدرس حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا غلام عباس ساجد صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آغا صاحب، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام پیام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آغا صاحب، جس طرح کہ ماہ مبارک رمضان توبہ و استغفار کا مہینہ ہے تو اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے توبہ کے بارے میں۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات۔ دعا ہے پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں برکتیں ہمارے شامل حال فرمائے اور آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور مولا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ تو واقعاً ماہ مبارک رمضان جس طرح کے دعا و مناجات کا مہینہ ہے، ایسے ہی توبہ استغفار کا مہینہ ہے، توبہ انابہ، یعنی اپنے گناہوں پہ پشیمانی، اپنے گناہوں پہ استغفار، خداوند عالم کی طرف رجوع کرنا، یہ ہے توبہ کا معنی۔ توبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ وہی ذات ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، ویعفو عن السیئات، اور ان کی برائیوں کو، ان کی سیئات کو درگزر کرتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کے متعلق حدیث پیغمبر ہے کہ التوبۃ تستنزل الرحمہ، توبہ رحمت کے نزول کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اگر انسان خدا کی بارگاہ میں واپس پلٹ آئے، اپنے گناہوں سے بھاگ کے واپس آ جائے، چونکہ انسان جب خداوند عالم کی راہ سے بھٹک کے راہ شیطان کی طرف لگ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں گمراہ، ان کا انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان ایک موقع آتا ہے، جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے یا انسان کے اندر انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ کوئی قرآنی واقعہ، قرآنی حدیث، کوئی آیت، کوئی حدیث سے معصوم سننے کی وجہ سے، تو پھر اس کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو پھر وہ سنبھلتا ہے، جب سنبھلتا ہے تو پھر واپس اپنے پروردگار کے راہ کی طرف آتا ہے، اور اسی واپس آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اللہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اور بلکہ اللہ تو انسان کے انتظار میں رہتا ہے کہ جب حدیث کا جملہ ہے کہ انسان بارگاہ خداوندی میں واپس آ کر پلٹ کر آتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری اور خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ، تو غیب سے آواز آتی ہے، آواز پروردگار آتی ہے، لبیک یا عبدی این کنت فی ہذہ المدہ، اے میرا بندہ میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، بتا تو اتنی دیر کہاں رہا ہے، میں تو تیرے انتظار میں تھا۔ جیسے دیکھیں کہ ایک بچہ اگر والدین سے ناراض ہو کے یا والدین سے کسی خواہش کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے بلا وجہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، والدین ہیں، وہ اس وقت تک چین سے نہیں رہتے، اس وقت تک ان کو سکون نہیں آتا جب تک کہ وہ بچہ واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ تو وہ خداوند عالم جو ارحم الراحمین ہے، جو غفور الرحیم ہے،
جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان کے ساتھ پیار کرتا ہے. تو فرمایا کہ جب انسان واپس آتا ہے تو خداوند اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میں تو تیرے انتظار میں تھا, تو اتنے مدت کہاں رہا ہے؟ تو میں کریم اور رحیم خالق کو چھوڑ کر راہ شیطان کی طرف چلا گیا تھا. میں تیرے لیے حاضر ہوں, اور جو کچھ تو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے مانگ. اور جو انسان جائز خواہشات اس کی بارگاہ میں رکھتا ہے تو وہ خداوند عالم اس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے. تو فرمایا کہ التوبہ تو مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں التوبہ تو تطہر القلوب و تغسل الذنوب. توبہ انسان کے دلوں کو پاک کر دیتی ہے اور انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اور پھر معصوم کا جملہ ہے حدیث کا, فرمایا کہ التائب من الذنب لا ذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ گناہوں سے توبہ کرنے والا, استغفار کرنے والا, معافی مانگنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی خداوند عالم نے جب توبہ کو حکم دیا ہے تو قبولیت توبہ کی ذمہ داری بھی اس نے خود لی ہے. اور جو کوئی بندہ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, تو وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ گویا کہ اس بندے نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ خداوند عالم اس کے جس زمین کے بقعے پر اور ٹکڑے پر اس نے گناہ کیا تھا, اس کے زمین کے ٹکڑے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو چھپا دے, ان کو پنہا کر دے. اور انسان کے اپنے اعضاء و جوارے ان کے اوپر بھی اس گناہ کے اوپر پردہ پوشی ڈال دی جائے, حتیٰ کہ انسان کے نامہ اعمال لکھنے والا فرشتہ, اور وہ فرشتہ جو انسان کے گناہوں کو تحریر کرتا ہے, اس کے اصلاً ذہن سے, حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں, اس کے ذہن سے وہ انسان کے بارے میں جو گناہ کا تصور تھا اس کے خیال میں وہ تصور محو کر دیا جاتا ہے, مٹا دیا جاتا ہے, تاکہ یعنی اس کی ڈکشنری سے ہی وہ تصور گناہ اور وہ لفظ گناہ یا گناہ کا جو اثر تھا اس کو ختم اور زائل کر دیا جاتا ہے. اور یہ ہے توبہ. اور خداوند عالم نے انسان کو حکم دیا ہے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توبوا الی اللہ عز وجل, اللہ کی بارگاہ میں توبہ اختیار کرو. کیونکہ فرمایا کہ توبہ کرنے سے خداوند عالم تم سے محبت کرتا ہے, تم خدا کی محبت میں آ جاتے ہو, اور خداوند عالم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور خداوند عالم تمہیں اپنے برگزیدہ بندوں میں اور تائبین اور نیک و صالحین بندوں میں شمار فرما لیتا ہے. تو توبہ کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ انسان خدا کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک بچہ جو والدین سے بھاگ کے چلا جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو والدین کی رضائیں اور خوشیاں اس کو مل جاتی ہیں. اب جس کو خالق کے کائنات کی رضائیں مل جائیں, رضوان من اللہ, اللہ کی رضا جس کو مل جائے, تو اس کا تو مقام ہی بہت بلند اور بالاتر بن جاتا ہے کہ خداوند عالم کی رضا جس کو مل جائے تو خداوند عالم یقیناً وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. صاحب یہاں پہ میرا ایک اور سوال ہے توبہ کے حوالے سے. وَأَمَّا عَلَامَةُ التَّائِبِ فَأَرْبَعَةٌ, معصوم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کی 4 علامتیں ہیں. النصیحۃ للہ فی عملہ, اس کا عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے. وترک الباطل, باطل کو ترک کر دیتا ہے. ولزوم الحق, اور حق کے ساتھ ہمیشہ لازم اور اس کو پکڑ لیتے, اس کو چمٹ جاتا ہے. والحرص علی الخیر, خیر اور نیکی کرنے میں وہ حریص ہو جاتا ہے, یعنی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام ایسا جو ہے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. یعنی وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کے تحت خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے نا کہ نیکیوں میں پہل کرو, تو اس کے مطابق وہ ہر نیکی چاہے وہ چھوٹی ہو یا نیکی ہے, نیکی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی, نیکی, تو نیکی کا کام کرنے میں اور خیر کا کام کرنے میں وہ ہمیشہ حریص ہوتا ہے. یعنی یہ 4 علامتیں ہیں تائب آدمی کی. اس کے علاوہ معصومین کے مختلف ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, مگر مین جو خلاصہ ہو جاتی ہیں وہ یہ 4 علامتیں ہیں کہ جو تائب کی علامات میں سے شمار کی جاتی ہے. یعنی کہ توبہ کرنے والے کی 4 علامتیں ہیں. اگر صاحب یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ توبہ کے کتنے ارکان ہیں؟ التوبۃ علی 4 دعائم, فرمایا کہ توبہ کے 4 ارکان ہیں, 4 رکن یعنی 4 ستون ہیں. 4 چیزوں پہ توبہ جو ہے وہ قائم ہے. فرمایا کہ ندم بالقلب و استغفار باللسان و عمل بالارکان والعزم علی ان لا یعود الیہ.
صحیح. فرمایا کہ دل کے ذریعے دلی طور پہ ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرنا. خوب صرف اظہار کافی نہیں، یعنی دل سے پشیمان ہونا. کسی بھی گناہ پر اگر گناہ ہو گیا ہے تو دل سے انسان پشیمان ہو. اور فرمایا کہ اس کا زبان کے ذریعے اقرار بھی کرے، استغفار بھی کرے، والاستغفار باللسان، زبان کے ذریعے استغفار بھی کرے. اور تیسرا جو رکن ہے اور ستون ہے وہ فرمایا کہ وعمل بالارکان، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے وہ جو کچھ جس چیز پہ وہ نادم ہوا ہے، پشیمان ہوا ہے اور زبان سے اقرار کر رہا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرے. اور فرمایا کہ یہ چوتھا جو رکن ہے، فرمایا کہ یہ عہد کرے، یہ وعدہ کرے اپنے ساتھ اور خدا کے ساتھ کہ اللہ یعودا الیک، کہ دوبارہ وہ کام ہرگز انجام نہیں دے گا. البتہ مولا امیر علیہ السلام سے دو روایات اس طرح کی نقل ہوئی. اس میں ایک عمل بالارکان کی جگہ پہ ایک روایت میں، ایک حدیث میں وترک بالارکان بھی کہا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ یعنی جس پہ نادم ہوا ہے اس کو ترک کر دے، یا جس کی استغفار کر رہا ہے اس کے مد مقابل والا عمل انجام دے. مطلب جس کام سے انسان نادم ہوا ہے اس کو چھوڑ دے اور اس کا مد مقابل زیر جو پسندیدہ عمل ہوگا اس کو انجام دینا ہوگا، اور جو ناپسندیدہ عمل ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. اور جو ناپسندیدہ عمل جس کو اس نے ترک کیا ہے اور جس پہ پشیمان ہوا ہے، فرمایا کہ آئندہ تعہد کرے کہ آئندہ ہرگز اس کو انجام نہیں دے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفرہ، جس بندے کو استغفار عطا کی گئی ہے وہ بندہ مغفرت پروردگار سے محروم نہیں ہے. ومن اعطی توبہ، اور جس کو توبہ عطا کی گئی ہے فرمایا کہ لم یحرم القبولیہ، وہ بندہ قبولیت سے محروم نہیں ہے. یعنی توبہ کی اگر توفیق دی گئی ہے تو سمجھو کہ اس کو خداوند عالم اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور جس کو استغفار کی توفیق عطا کی گئی ہے خداوند عالم اس کی مغفرت اور معافی کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو یہ 4 ارکان ہیں کہ انسان سب سے پہلے کہ دلی طور پر پشیمان ہو، زبان کے ذریعے استغفار کرے، اور جو کچھ اس نے وہ کام جس پہ ندامت کی ہے اس کو چھوڑ دے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرے. اور جناب کمیل ابن زیاد نخعی، جنہوں نے دعائے کمیل مولا امیر علیہ السلام سے نقل کی ہے، وہ مولا امیر علیہ السلام سے انہوں نے یہی جملہ نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مولا کہ اگر بندہ کسی سے کوئی گناہ سرزادہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو انسان کیا کرے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ توبہ و استغفار کرے. تو میں نے کہا کہ مولا استغفار کی حد کیا ہے، یعنی کتنی حد تک استغفار؟ فرمایا کہ توبہ کی حد تک. کہا توبہ کی حد تک یعنی صرف توبہ کر لے بس؟ فرمایا کہ نہیں، توبہ جو ہے وہ کیا ہے، ایک زبان اور 2 ہونٹوں کی حرکت کا نام ہے. فرمایا کہ بعض لوگ ہیں کہ وہ توبہ کرتے ہیں بالتحریک. تو عرض کرتے ہیں مولا بالتحریک توبہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا زبان کی حرکت اور 2 ہونٹوں کی حرکت سے، جبکہ در حقیقت وہ زبان کی حرکت اور 2 ہونٹوں کی حرکت سے اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو دلی طور پر جس کے اوپر وہ پشیمان ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ وہ حقیقت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کیا ہے آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عزم بالجزم، یعنی مکمل اور پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. فرمایا کہ جب تک یہ کیفیت انسان اندر پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک سمجھو کہ وہ توبہ نہیں ہے، وہ ایک لک زبانی ہے، وہ صرف استغفر اللہ زبانی ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جس طرح فرمایا کہ یہ کسی شخص نے مولا کے سامنے آ کر استغفر اللہ کہا تو فرمایا کہ یہ کلمہ تو حق ہے لیکن یراد بہ الباطل، اس سے باطل مراد لی جا رہی ہے. اور پوچھا مولا وہ کیسے؟ فرمایا کہ بس لوگ استغفر اللہ کہتے ہیں مگر اس سے قلبی طور پہ متاثر نہیں ہوتے، دلی طور پہ اس سے متاثر نہیں ہوتے. جب تک ہمارا دلی طور پر وہ ایک کیفیت پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک یہ لک زبانی رہتا ہے اور وہ درجہ قبولیت تک نہیں پہنچا اور منزل توبہ تک انسان نہیں پہنچتا. جب منزل توبہ تک نہیں پہنچتا تو اس وقت تک انسان سمجھو کہ جو کچھ اس نے انجام دیا ہے یا خدا کی طرف سے بخشش اور مہربانی کا مستحق قرار نہیں پاتا.
اور خداوند عالم کتنا غفور و رحیم ہے کہ رحمت و بخشش او بہانے میں جویت کہ اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش جو ہے وہ بہانے تلاش کر رہی ہے۔ اب ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں عرض کر دوں کہ وہ مشہور واقعہ چونکہ یہ نصیحت سے اور ہدایت سے خالی نہیں ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج مولا کا وہ مشہور واقعہ کہ مولا بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو گھر سے ایک گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور گھر کی کنیز کسی کام کی خاطر گھر سے باہر آتی ہے، تو مولا رکتے ہیں اور رک کر اس کنیز سے پوچھتے کہ کنیز خدا بتائیے کہ یہ کسی آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ اس گھر کا مالک آزاد ہے، سیٹ بشر حافی اس گھر کا مالک آزاد ہے۔ تو مولا نے ایک جملہ کہا اور اس کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ مولا آپ کے سمجھانے پہ قربان۔ مولا فرماتے کہ ہاں اگر یہ غلام ہوتا، کسی کا بندہ ہوتا تو بندگی کرتا، نافرمانی نہ کرتا۔ اللہ اکبر، بندگی کرتا، نافرمانی نہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ ظاہر یہ 2 منٹ لگے اس کے کنیز کو گھر واپس جاتے ہوئے، تو جیسے گھر جاتی ہے تم آقا پوچھتا ہے کہ باہر کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کہا کہ ایک بزرگوار، ایک سفید ریش ہستی گزر رہے تھے۔ کہا تو انہوں نے کیا پوچھا؟ کہا انہوں نے یہ پوچھا۔ کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے یہ جواب دیا۔ کہا پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا انہوں نے کہا کہ اگر یہ کسی غلام کا گھر ہوتا تو غلامی کرتا، نافرمانی نہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ وہ پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنے، جوتے بھی نہیں سنبھلے اور دوڑا امام علیہ السلام کے پیچھے۔ امام کچھ قدم آگے جا چکے تھے، گلی کے اگلے موڑ تک مثلا جا چکے تھے، تو جا کر مولا کے قدموں پہ گرا اور مولا کے قدموں پہ گر کر معافی مانگ کر کہتا ہے کہ مولا میرے لیے دعا فرمائیے، خدا بندل مجھے اس دلدل سے، گناہوں کے دلدل سے نکال دے۔ امام علیہ السلام نے دست دعا بلند کیے، اللہم اغفر ذنوبہ وطہر قلبہ، میرے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کے دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک فرما دے۔ بس امام کا دعا فرمانا تھا، جس کے متعلق امام اور زمانے کے امام اور معصوم امام دعا کر دیں یقیناً وہ درجہ قبولیت پہ پہنچتی ہے، اور امام علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا کی، دعا درجہ قبولیت پہ پہنچی، اور اس موضوع نے توبہ کی، استغفار کی، معافی طلب کی، اور کہتے ہیں کہ وہ اس قدر اس نے معافی مانگی، اس قدر اس نے توبہ کی کہ تائب آل محمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس تائب آل محمد کی کرامت یہ تھی، کہتے ہیں کہ بغداد کی گلی کوچوں میں جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہاں سے تائب آل محمد کا گزر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان جب اس کی بارگاہ میں حقیقی طور پر جھک جاتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ سب توفیقوں کا مالک ہے، وہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور انسان کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ پھر پوری مخلوق اس کے سامنے سمجھو آج ان کے سارے کے ساتھ جھکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور خداوند عالم اس کو اپنے ہاں بھی اور اپنی مخلوق کے ہاں بھی برگزیدہ اور پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اکثر جس طرح کے امام کی دعا میں وہ جملے کہ اس کے دل کو پاک فرما دے، آلودگیوں سے پاک فرما دے، تو اس بات سے یہ بھی اشارہ ہے کہ زبان کے ساتھ فقط توبہ نہیں کرنی، دل سے توبہ کرنی ہے، دل سے توبہ کریں گے تو وہ درجہ قبولیت۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ارکان اور ستون توبہ میں سے ہے کہ قلب کے ذریعے فرمایا کہ ندمن بالقلب، دلی طور پہ ندامت ہو انسان کو، تو دلی طور پر جب تک ندامت نہ، میں مطلب دیکھو ظاہر میں جو ایک تاثرات ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے یوں عرض کروں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ایکٹنگ کرنے کے لیے کہ بھائی فلانا تو بار بار کانوں کو ہاتھ لگانا ہے یا خوب، بہرحال یہ ایک روایتی انداز ہیں، تو در حقیقت جو ہے اب دیکھیں توبہ کی 2 قسمیں ہیں، بات سے بات بڑھ رہی ہے تو شاید ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، تو توبہ فرمائے، معصوم فرمائے، پاک نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اعلانیہ طور پر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ اعلانیہ ہونی چاہیے، سب کے سامنے ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے چھپ کے اور مخفی طور پر کوئی گناہ کیا ہے اور کوئی کوتاہی کی ہے یا کوئی آپ سے ایسا فعل کبھی سرزد ہوا ہے تو فرمایا کہ اس کی توبہ جو ہے اخفاتی طور پر یعنی تنہائی میں خداوند عالم سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ کہ امام کا ایک ماننے والا ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، بشیر نام ہے ان کا، اور ان کا ایک ہمسایہ وزیر ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بادشاہ اور وزیر دولت کی ریل پیل جب ہوتی ہے تو پھر
انسان گناہوں میں زیادہ جانے کا چانس ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بہرحال ہر قسم کا گناہ جو وہ کر سکتا تھا وہ کرتا تھا۔ تو بشیر چونکہ ہر سال مکے جایا کرتا تھا اور مکے سے پھر مدینہ امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا، تو جب وہ حج کے لیے جانے لگا تو ایک مرتبہ وہ وزیر، گناہ گار وزیر جو تھا ہمسایہ، وہ آتا ہے اور آ کر، چونکہ جناب بشیر جو تھے انہوں نے کئی دفعہ اس سے شکایت بھی کی تھی کہ بھئی آپ کے گھر سے شور شرابہ ہوتا ہے یا گانے کی آوازیں آتی ہیں یا میرے لیے ڈسٹربنگ ہوتی ہے، تو مہربانی کیا کر، لیکن بہرحال وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جناب بشیر جب جانے لگے امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے اور حج بیت اللہ کے لیے، تو آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بشیر جا رہا ہے امام کے پاس اور امام علیہ السلام سے پوچھنا کہ کیا میری بخشش بھی ممکن ہے، چونکہ وہ اپنی بخشش سے اتنا مایوس ہو چکا تھا، گناہ کر کر کے اس کا قلب اتنا قسی اور سخت ہو چکا تھا، تو بہرحال نا امید ہونے کی وجہ سے کہتا ہے کہ مولا سے میرے بارے میں بھی پوچھنا۔ خیر بشیر چلے گئے، حج ادا کرنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو خیر دوران گفتگو جو مسائل تھے لوگوں کو سوال و جواب، اس میں وہ سوال بھی مطرح کیا، تو امام علیہ السلام مسکرائے اور امام نے مسکرا کے فرمایا کہ جا کے میری طرف سے اپنے وزیر کو کہہ دینا، اس ہمسائے کو کہہ دینا کہ اخرج مما انت فیہ انا ازمن جنتک، فرمایا کہ جس حالت میں تو ہے اس حالت سے اپنے آپ کو باہر نکال دے، تیری جنت کا میں ضامن ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی گناہوں کی دلدل سے ایک دفعہ نکال دے، توبہ کر کے استغفار کر کے توبہ کے دروازے پہ تو آ جا، تیری جنت کے میں ضامن۔ اب وہ واپس آتے ہیں اور آ کر ان کو امام کا پیغام سناتے ہیں، تو وہ چونکہ نامید ہو چکا تھا، کہتے ہیں امام نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، ہاں امام نے آپ کے بارے میں، یعنی ذرائع تعجب بار بار پوچھے جا رہا ہے۔ آخر کہتا ہے کہ اس کے دل پہ جب چوٹ لگی اور ٹھیس پہنچی تو جاتا ہے اپنے گھر میں جو کچھ ساز و سامان پڑا تھا لوٹ مار کا چوری کا، وہ سارا مال اٹھا کے مثلا جو اس کے مالک تھے ان کو واپس پلٹانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ روایت کا جملہ ہے کہ اس کے تن پہ جو لباس تھا وہ بھی چوری اور ڈاکے کا تھا، وہ بھی اس نے اتار کے مطلب پھینک دیا یا الگ کر کے رکھ دیا کہ جو اس کے مالک کو اس تک پہنچاؤں گا، اور بشیر کو پیغام بھیجا کہ بشیر اپنی پاک اور نیک کمائی میں سے کوئی اگر پاک لباس ہے تو مجھے لباس دے تاکہ میں جسم ڈھانپوں، میں نے وہ سارے کے سارے غصبی جو کپڑے تھے وہ میں نے اتار دیے ہیں اور اب میں اس حالت میں ہوں۔ اور یقیناً پھر وہ امام علیہ السلام نے جو وعدہ جنت کیا تھا اس کا، امام نے اس جنت والے وعدے کو پورا کیا۔ تو عزیزم مطلب ہے کہ انسان کوشش اگر کرے تو کون سا ایسا کام ہے کہ جو ناممکن ہے، ہر کام ممکن ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خداوند عالم ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور قلبی طور پر استغفار کرنے اور قلبی طور پر اپنے گناہ پہ نادم اور پشیمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ محمد والے محمد کا اور اس بابرکت مہینے کے صدقے میں خداوند عالم ہمارے، آپ کے حاضرین کا، آپ کی ٹیم کا، تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص ہمارے والدین اور اساتذہ کرام کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ آپ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کے ہم مشکور ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔